کیفیت کی بات ہو رہی تھی. اب یہ جو ہے ایک جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے اور خیال ہے کہ یہ بھی ذکر ہی مسلسل کر رہی ہے اور بلکہ تمام کائنات اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہے. تو یہ جو سنکن ہے اور جیسے حضرت لال شہباز قلندر اور آپ کا تو اس سرزمین سے تعلق بھی, انہوں نے کیفیتوں میں کیسا اضافہ کیا اپنی تعلیمات سے, اپنے کلام سے, اپنے رنگ سے, لوگوں سے برتاؤ میں؟ دیکھیں جب وہ تشریف لائے ہیں یہاں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کیفیت تھی ان پر اور وابستگی تھی ان کی اہل بیت اطہار سے. اللہ اکبر. اور یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دھمال کا ایک طریقہ ہے, تو وہ اس طرح سے پاؤں جو ہے ایسے ایڑی اٹھا, یہ ایک بالکل علیحدہ طریقہ ہے یہ صوفیہ کا, اور خصوصاً حضرت لال شہباز قلندر کہ وہ ایسے پاؤں رکھا اور ایسے کیا. یہ اس طرح وہ کیا تھا کہ وہ یاد وہ تازہ کرتے تھے کہ جو کربلائے معلیٰ میں تھی اور اس کی جو تپش اور سوزش تھی وہ اپنے اندر جو ہے وہ طاری کر کے اور اس کو وہ کر. اللہ اکبر. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا. حضرت عثمان مرندی. ہاں یہ کھیل تماشے کی بات لال, اور یہ لال بھی لال عین اور لال. واہ. تو اس یہی وجہ ہے کہ اب بھی جو ہے وہ وہاں اگر وہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کوئی اس کو وہ نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ اس پر جو ہے وہ اپنی ایڑی کو اٹھائیں گے اور پاؤں کو زمین پر رکھیں گے. تو یہ ایسے کہ جیسے تپتی ہوئی ریت پر اہل بیت اطہار جو ہے وہ پاؤں رکھا کر. اور جس سیون میں آئے اس کی وجہ شہرت پہلے کچھ اور تھی جب وہ وہاں تشریف. بالکل صحیح بات. اور یہ بتایا انہوں نے, جوڑا ایسے. یہ جو میڈیم والی بات ہے نام صاحب, اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بہانے سے, چلے میں سادہ لفظوں میں کہوں تو بچوں کو دودھ کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کچھ ایسا بناتے ہیں کہ بیٹا یہ پیو, یہ ساتھ کے غذائیت چلی جائے. تو یہ ہمارے خطے میں اور پوری جب ہجرت بھی ہوتی ہے, جانوں کو جیسے خطرہ, تمام امام شہید ہوتے ہیں اور وہ سارا, یعنی آپ کو وہ دیپ دین کا روشن رکھنا ہے اور اسی سلسلے میں ہجرت بھی اور وہی آگے. تو یہ جو سپریڈ ہے جس کو ہم بالعموم وہ رہتی ہے بیٹھ کہ جی تلوار یا کردار, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے کو کہ میڈیمز کو پھر برتنا, جیسے سما ہے, جیسے اب یہ قدم کی بات ہے, وہ تھیا قدم کا, تو ہم کہیں اس کو کھیل تماشے میں لے جاتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ, جوڑ وہ کہیں اور رہے. جی بالکل. بہت اچھا مفید آپ نے اشارہ فرمایا کہ کبھی کبھار کچھ چیزیں علامتی ہوتی ہیں, لیکن ان علامات کو چونکہ بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا کہ کس بنیاد پر ہیں, تو بعد میں آنے والی نسلیں اس علامت کو نہیں پہچان پاتی اور ان کے لیے وہ کھیل تماشا ہو جاتا. تو اس لیے تہذیب کو بار بار دہراتے رہنا اور ریوائیو کرتے رہنا, بالخصوص جس طرح سے ہم ماہ رمضان کے اندر مناسبتوں کو ہر سال دہراتے ہیں تاکہ بچوں کا اندازہ ہو کہ یہ جو منائی جا رہی ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اگر عید کا فلسفہ نہ بتایا جائے اور ویسے ہی خوشیاں منا لی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے کہ ہم اس دن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے رمضان کی جو ایام آتے ہیں, شب قدر آتا ہے, جب تک کہ ماضی یاد نہ دلائے جائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ آخر ہوا کیا. بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک, بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے قبلہ نے بات بیان فرمائی کہ کبھی کبھار ایسے اشارے صوفیان کرام نے اور عرفا نے چھوڑے ہیں کہ جس کا بہت زیادہ تعلق اہل بیت سے اور کربلا سے ملتا ہے, جس میں سے یہ جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے اور ایک اشارہ ہے کہ جو اسیران کربلا کو کوفہ سے شام تک پھرایا گیا اور بے کجاوا کے اونٹ تھے اور اسی طریقے سے ان کو چلایا گیا ہے اور دوڑایا گیا ہے, تو یہ اس کی تمرین ہے کہ ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مشقت سے نہیں گزر رہے ہیں, لیکن ہمیں یاد دلانا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اور اسلاف نے یہ کام کیا ہے, تو ہمیں اس مشن کو کتنا محفوظ رکھنا ہے اور کیسے آگے بڑھانا ہے اور کس کی حفاظت کرنی ہے. اور دہمال جو ہے وہ بھی ایک اس کی روایت یہ ہے کہ یہ فارسی لفظ سے مل کر بنا ہے, دہمیل. اچھا جی. دہمیل کا تکرار سے دہمال ہو گیا. اچھا جی. اور دہمیل کہا جاتا ہے 10 میل کو. اچھا جی. تو 10 میل کی مسافت طے کر کے وہ اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر بیتی تھی. اس کے بعد چونکہ سنت اس طرح سے ادا ہوتی تھی کہ اسی انداز میں وہ چلنا, کیونکہ حضرت سکینہ سلام علیہا ایک طرف سے ان کی گردن میں رسی ہے اور مولا سید سجاد آگے کی طرف ہی ان کی کمر میں لنگر ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جوائنٹ ہے, تو اگر وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ان کی گردن کھنچتی ہے, اور اگر وہ اپنی گردن کو اٹھاتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے. تو یہ جو ساری کیفیت ہے چلنے پھرنے کی, اس کیفیت کو نبھایا ہے
لا شہباز قلندر، اللہ اکبر، اور پھر اتنا زیادہ وہ چلا کرتے تھے کہ ان کے پیر خون آلود ہو جایا کرتے تھے، اتنا دوڑایا کرتے تھے جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کی یاد کو یاد تازہ کیا ہے۔ اور ابھی بات آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، میں آف ایئر آپ کو سن رہا تھا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار گریہ کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں، اور جب نبی گریہ کر رہا ہے اور تو اتنا کون گریہ اعتراض کہ کر سکتا ہے؟ بینائی جو ہے وہ اس قدر گریہ کرنا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور نور چشم ان کا چلا گیا۔ اور بعض روایتوں کہتی ہیں کہ بار بار ان کا نور چشم جاتا تھا، پروردگار بار بار انہیں عطا فرماتا تھا، اور بار بار وہ رو رو کر اسی طریقے سے حجت خدا کی غیبت پر اور حجت خدا کے چلے جانے پر اسی طرح سے بلکتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ تو یہ جو کرب ہے جو اہل بیت اور اسلاف اور جو مبلغین دین ہیں ان کے چلے جانے کے اوپر جو جدائی ہے وہ بہت زیادہ کردناک ہے۔ اگر انسان اس چیز کو محسوس کر سکے تو پھر پتہ چلے گا کہ ولی خدا کی فراق کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے اگر ولی خدا اس دنیا سے اٹھا لیا اللہ اکبر، اللہ اسی لیے حضور سرور کائنات کی وصال کے بعد مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو نے موت کو برحق نہ رکھا ہوتا اپنے وقت معین پر تو میری تو جان ابھی سے نکل جانی تھی۔ تو ولی خدا کی جدائی کے بعد انسان جینے کے قابل نہیں رہ پاتا۔